السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ۔ تو دیکھیے، کفار مکہ پریشان تھے کہ اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے، اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے، اسلام کو افرادی قوت حاصل ہو رہی ہے، ذوق در ذوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو مٹانے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہمیشہ کفار مکہ مشورہ کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت بڑا مشورہ رکھا، بہت بڑی میٹنگ رکھی گئی، اور اس میں قریش کے سارے سرداران موجود تھے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اسلام کو مٹانے میں ہم لوگوں کو کس طرح سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تو اتفاق کی رائے سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، یہ لوگ سمجھیں گے نہیں، یہ لوگ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہی رہیں گے، اور پھر ان کا ساتھ جو خاندان عبد المطلب اور خاندان ہاشم والے ہیں، یہ لوگ ان کا ساتھ دے ہی رہے ہیں، چہ جائے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان لوگوں سے نہ تو کچھ خریدا جائے اور نہ ان لوگوں کو کچھ بیچا جائے، اور باہر سے جو تجارتی قافلہ آئے گا انہیں بھی ان کے یہاں جانے سے روک لیا جائے، اور اگر کوئی چلا بھی جائے تو ان کو یہ کہا جائے کہ اتنی قیمت لگاؤ کہ وہ خرید نہ سکے۔ اتفاق رائے سے یہ بات طے ہو گئی، اور پھر یہ جو ہے معاہدہ نامہ جو تھا اس کو، اس معاہدہ نامہ کو جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو قرارداد تھا، جو قرارداد منظور ہوا تھا، اس کو جو ہے حرم میں لٹکا دیا گیا، حرم کی دیوار سے چسپاں کر دیا گیا تاکہ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں، اور سارے قبیلے والے اس میں شامل ہو گئے۔ صرف اولاد مطلب اور اولاد ہاشم ہی رہ گئے، اس کے علاوہ سارے لوگ متفقہ طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ یہ سارے لوگ شہر سے نکل کر ایک جگہ تھی جس کا نام شیبہ ابی طالب تھا، خیف بنی کنانہ میں شیبہ ابی طالب تھا، جو عبد المطلب کا موروثی رقبہ تھا۔ اسی جگہ پہ جا کر آپ لوگوں نے، یعنی جن لوگوں کو بائیکاٹ کیا گیا تھا، وہ لوگ اس میں جا کر قیام کیے، شیبہ ابو طالب میں۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی، اور جو لوگ کافر تھے وہ بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ساتھ دے رہے تھے، تو وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ جب کیا گیا تو وہ چلے گئے وہاں، اور شیبہ ابو طالب میں وہ لوگ رہنے لگے۔ 3 سال بائیکاٹ جاری رہا۔ اس دوران کھانے کو ان کے سامنے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تجارتی قافلہ بھی پہنچ نہیں پاتا تھا ادھر، اور یہ لوگ کسی کو اپنا سامان بھی بیچ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب ان لوگوں کا کھانا ختم ہوا تو یہ لوگ درخت کے پتے کھاتے تھے، درخت کی جڑیں، اس کا جو سیر ہوتا تھا وہ کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ جب درخت کے پتے ختم ہو گئے اور
پیڑ کی جڑیں جو کھائی جا سکتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی. تو پھر آپ لوگ بھوک سے پریشان تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، بھوک سے نڈھال تھا، میرے پاؤں کے نیچے کچھ پڑا، میں نے جھٹ سے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا. اب تک مجھے یہ پتا نہیں کہ میں نے کیا چیز اپنے منہ میں ڈالا ہے. اس طرح شدت کی بھوک تھی. سارے لوگ پتلے دبلے ہو گئے، بالکل مریل ہو گئے، لیکن ہمت نہیں ہاری. کبھی کبھی چھپ چھپا کر جو ان لوگوں کے رشتہ دار تھے مسلمانوں کے، وہ کچھ بھیج دیتے غلہ وغیرہ، ورنہ کوئی ان کے سامنے آنے والا نہیں. جس کو وہ آتا دیکھ لیتا اس کو مار ڈالتا. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ لے کر آ رہا تھا. راستے میں ابو جہل نے دیکھا، اس کو روک لیا، کہا تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو غلہ پہنچانے؟ کہا کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے غلہ پہنچانے جا رہا ہوں. اتنے میں ایک اور شخص آئے اور انہوں نے کہا ابو جہل تم اسے کیوں روک رہے ہو؟ اپنے رشتہ دار کے لیے اگر وہ چھپ کے کچھ پہنچا ہی رہا ہے تو تم کیوں روک رہے ہو؟ بہرحال یہ جو ہے اس کا جو معاہدہ نامہ تھا وہ تو حرم کی دیوار میں تھا ہی، لیکن اس کا جو معاہدہ نامہ، جو قرارداد اور جو معاہدہ نامہ تھا، اس کی کاپی وہ لوگ الماری میں بھی محفوظ رکھے تھے حرم میں، جو معاہدہ لکھا گیا تھا. تو 3 سال جب پورے ہونے والے تھے تو انہوں نے کیا کیا، 3 سال جب پورے ہونے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی. اللہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ الماری میں رکھا گیا وہ معاہدہ کو کیڑے چاٹ گئے ہیں. صرف اس جگہ کو نہیں چاٹا ہے کیڑا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، یعنی اللہ اور محمد کا جہاں ذکر ہے وہاں کیڑے نہیں چاٹے، باقی سب کو کیڑے چاٹ گئے. معاہدہ نامہ اب باقی نہیں ہے. اللہ کے رسول کو وحی کی گئی. ادھر کفار مکہ بھی ان لوگوں کا بائیکاٹ جو کیے تو ان کے آپس میں ہی اختلاف ہوا کہ اس طرح کے بائیکاٹ کو ختم کر دینا چاہیے اور یہ بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے. ہر آدمی کو آزادی سے جینے کی اجازت ہے. اس پر بھی چیمو گھنیاں شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اپنے چچا کو کہا چچا یہ حضرت عباس سے کہا کہ کیڑے چاٹ گئے ہیں معاہدہ کو، اب معاہدہ باقی نہیں ہے ان لوگوں میں جو ہوا تھا بائیکاٹ والا. تو اب جب معاہدہ نہیں ہے تو بائیکاٹ کہاں سے؟ ہمارا بائیکاٹ تو ختم ہو جانا چاہیے. حضرت حمزہ نے، یہ حضرت آپ کے چچا نے کفار مکہ کے سرداروں سے کہا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں کہ تمہارے معاہدے کو کیڑے نے چاٹ گیا ہے، لہٰذا اب معاہدہ ختم ہو جانا چاہیے. ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں نے اسے محفوظ طریقے سے رکھا ہے. کہا کہ دیکھ لو اور اگر ایسا ہو گیا ہوگا تو چنانچہ دیکھا گیا تو واقعی میں کیڑے چاٹ گئے تھے معاہدہ نامہ کو. اس وقت بھی ان کی صداقت کو اور ان کی حقانیت کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن کفار مکہ کو ایمان نصیب نہ تھا. چنانچہ معاہدہ، ادھر آپس میں اختلاف بھی تھا، وہ لوگ چاہ بھی رہے تھے کہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے. مکمل 3 سال بائیکاٹ رہنے کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا. پھر یہ لوگ اپنے شہر کی طرف واپس ہوئے اور واپس ہو کر عزت سے رہنے سہنے لگے. اور پھر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ابو طالب بائیکاٹ سے نکلنے کے بعد وہ بیمار رہنے لگے. تو
اگلی گفتگو میں انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔